This is Al-Firdaus Islamic Channel. معزز ناظرین اکرام، میں دقتاج فردوسی آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں، میں کرتا رہا ہوں۔ بہت سارے ریفرنسز کے ساتھ ہم دنیا کا تجزیہ کر سکتے ہیں، مگر حالات حاضرہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے، اس سے کیا ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے، اہمیت ہے اس وقت اس زمانے میں، اس کے لیے میں زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں۔ بات ہر دن کوئی نہ کوئی ایک نئی ٹاپک لے کر آتی ہے، اچھی ہے یہ بات، دنیا کو بتا دیتی ہے۔ یہ جو میڈیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آج دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں بھی دور تک کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ان کے نتائج نکل رہے ہیں اور اس کے پریڈکشنز بھی کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ سلسلہ؟ اب وہ پہلی والی بات نہیں رہی، وہ پہلی والی بات نہیں رہی حکومت کی۔ جو کرسی پہ بیٹھ گیا اس نے ڈکٹیٹر بن گیا اور پھر اپنی منمانی اپنی بات کو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ انڈائریکٹلی اٹ از سم تھنگ لائک کوئی ہٹلر بن گیا، یا اس سے بڑھ کر آگے چلے جائیں تو کوئی یہ فرعون بن گیا، وہ سمجھتا ہے طاقت آ گئی۔ سوال نمبر 1، اس شخص کو، ایسے رہنما کو، ایسے لیڈر کو کرسی پہ بٹھانے والے کون؟ آپ خود سوچئے، وہ خود سے تو آسمان سے اتر کے کرسی پہ نہیں بیٹھا، بٹھانے والے آپ۔ اور جب وہ ظلم و ستم کرنے لگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی بھی آواز نہیں اونچی کر سکتا ہے، اگر کرتا ہے تو اس کی آواز، اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں، زمانہ خراب ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، چھوڑیے صاحب یہ باتیں، یہ باتوں کو میں ڈھکوس لے کہوں گا میں بیکار کی باتیں۔ زیادہ زیادہ نیکی اور نیک انسان کی سر کو جھکانے کی عادت، اسے نیکی نہ کہیے، بزدلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کچھ کہیں بھی کسی بھی جگہ ظلم ہوتا ہے تو آپ وہاں پر جائیں، اس ظلم کو دور کریں۔ وہ ایسا نہیں کہ صرف اسلام مسلمانوں کے اوپر کی بات کر رہا ہے، انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ کہیں کوئی ایک شخص، کوئی مالک ہے، اپنے غلام پہ، اپنے خادموں پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے اور ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ ظلم ناحق، سچ پہ نہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس شخص کو جائیں، سمجھائیں اور پیس، امن لے کر آئیں اور حق کی بات کریں۔ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم مٹا دیں۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں آنا، اس جگہ پہ آنا، ان لوگوں میں مبعوث ہونا جو زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے اپنے قبیلے کا، اپنے نام کے لیے۔ یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ اکیلے تنہا آواز حق کی لگائے کہ یہ نہیں، پھر اللہ کو اور اس سے ساری دنیا کو، وہاں کے مشرکوں کو، وہاں سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، تعارف کروایا کہ اللہ کیا ہے، کون۔ اتنا بڑا انہوں نے خطرہ مول لیا اپنی زندگی کا، اپنی جان پہ کھیل کر حق کے لیے ہوا ہے۔ اور آج کیا رہا؟ ساری دنیا میں
کتنے بلینس آف مسلمس ہیں جو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں آج کے فرعون کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کرسی پہ بٹھانے والے آپ ہیں۔ کچھ لوگوں نے پیسے دے دیے، چندہ دے دیا، کچھ خوش کر دیا، اور پھر آپ سے ووٹ خرید لیے۔ ووٹ ڈالنا کتنے منٹ کا کام ہے؟ اس انگلی پہ نشان لگا کے جا کر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، آپ اپنی قسمت کا آپ نے وہاں پر ویزا لگوا دیا۔ سوچئے، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص جو بھی وہاں پر آپ لیڈر کے لیے جا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اپنے ایریا کا ہو یا اپنے ملک کا ہو، پہلے سوچئے کہ وہ شخص کیسا ہے، کیا ہے، کیا وہ خود کے لیے جیتا ہے یا اوروں کے لیے جیتا ہے؟ بس ایک ہی سوال ہے، کیا وہ شخص خود کے لیے جیتا ہے یا اوروں کے لیے جیتا ہے؟ مجھے پتا ہے لال بہادر شاستری پھٹی ہوئی شیروانی تھی۔ جب انہیں باہر ملک کو جانا پڑا تو ان کے بچوں نے کہا کہ یہ آپ کی پھٹی شیروانی؟ ملک کے رہنما، ہندوستان کے وزیر اعظم، اور پھٹی شیروانی؟ نہیں، آپ کو ایک نئی شیروانی لینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بیکار ہیں، جو کام میں اپنی پھٹی شیروانی کو ہی پہن کر سکتا ہوں تو نئی شیروانی کو کیوں خریدوں؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ اسلام سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ لاکھوں کا ایک بار کے لیے، ایک دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، نیا سوٹ ڈال دیا، 10 لاکھ 15 لاکھ کا پہن کے کہ میں جا رہا ہوں۔ لال بہادر شاستری نے پھٹی ہوئی شیروانی کو جب لوگوں نے بتایا تو انہوں نے اپنے دوست ٹیلر صاحب کو بولا، انہوں نے کہا خان صاحب یہ میری شیروانی ہے، اسے آپ لے جائیے۔ اور انہوں نے کچھ کہا، اور جب 2-4 دنوں کے بعد خان صاحب شیروانی لے کر آئے، جب انہوں نے آئرن کر کے اس کو پہنا ایسا تو جیسی بالکل نئی تھی۔ وہ جو پھٹا ہوا تھا وہ حصہ بالکل بن گیا تھا، کلوز ہو چکا تھا، ڈاؤن ہو چکی تھی، دھاگے جیسا کہ کوئی چیز وہاں پر کوئی پھٹی ہوئی تھی ہی نہیں پہلے سے۔ وہ پہنے ہو گئے اور اپنے جوتے کسی نوکر سے، کسی اپنے بچوں سے نہیں، بلکہ خود اپنے جوتے ہاتھ میں لے کر پالش کرتے اور پہن کر جاتے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہی ہے ان کا پیغام ساری دنیا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے چلتے رہے، ان کے نشانات پہ چلتے رہے، انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ حکمرانی کرنا ہے تو ایسے۔ کپڑوں پہ 70 پیچز پیوند لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب دیکھا عمران خان ایک جگہ جا رہے تھے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو انہوں نے بھی وہی کام کیا ہوا تھا۔ یہ ٹیچنگز ہیں اسلام کی۔ اگر پبلک کے پیسوں سے باہر کے کروڑوں کی اب پہن کر شام سے جا رہے ہیں، یہ کس کی امانت ہے؟ کس کے پیسے ہیں؟ یہی کپڑے جو امانت ہیں عوام کی، ان کے پیسوں سے یہ کپڑے آگ کے کپڑے بن کر جہنم میں آپ کے اوپر پہنائے جائیں گے۔ سوچتے ہیں آج تو گزر گیا، کتنے دن کے لیے؟ 5 سال یا اس سے پہلے کچھ پرابلم آ گئی، 4 سال 3 سال 2 سال 1 سال۔ کبھی بھی لوگ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو شعور آیا ہے، اب وہ جاگے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ اب جاگے ہیں، پہلے کی طرح نہیں سر جھکا کے قسمت نصیب، اب جاگے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہوا کیا؟ حسینہ فرار بھاگ رہی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کر دیتے ہیں فرعونیت اور پھر بھاگ رہے ہیں۔ کہاں تک؟
امریکہ نے ویزا دینے سے بند کر دیا. وہاں بھاگوں، یہاں بھاگوں، ادھر بھاگوں، کہاں تک بھاگیں گے لیڈرز؟ مگر اس کی حکومت اس کی زمین سے بچ کر کہیں نہیں، اس کی نگاہوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. وہاں پر تو ثواب، وہاں پر تو اپنا جو کچھ کام کیا ہے وہ گناہ، ہر چیز کا حساب دیجئے. وہ دن دور نہیں ہے جبکہ آج کل لوگ تعلیم یافتہ میدان میں آئے ہیں. اسٹوڈنٹس نمبر 1، ایجوکیٹڈ طبقہ جو کام کر رہے ہیں لوگ، اور جو شعور ہیں علم کا وہ لوگ. بس اب تک جتنے بھی لوگ حکومت کرتے رہے جاہل ہیں. اگر وہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو کچھ نہیں کیے انہوں نے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرتے رہے. اب جاگے لوگ، جاگے ہیں، ان کے سامنے فرعونیت نہیں چل سکتی. صحیح چلیے، ایسا کیجئے کہ جب جا رہے ہوں تو کوئی باڈی گارڈز کی ضرورت نہ ہو. کتنے لوگوں کو آپ بندوق لیتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. باڈی گارڈز مطلب یہ کہ آپ پر کبھی بھی گولی چل سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ حق پہ نہیں ہیں. آپ نے سب لوگوں کا، غریبوں کا، سب عوام کا پیسہ لوٹا ہے. وہی تو ماریں گے آپ کو. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ چل رہے ہوں تو لوگ آ کر آپ کو گلے لگائیں، پھولوں کے ہاتھ ڈالیں، آپ کے قدموں پہ پھول بچھائیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، آپ کے ہاتھ کو چومیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. مہاتما گاندھی نے کہا تھا ایک بار، اس دنیا کو ایک اور عمر چاہیے، ایک اور عمر چاہیے، ایک اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے. دیکھ لیجئے دنیا کیا ہو گیا. اگر عمر نہیں ہے تو عمر کی ٹیچنگ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ دیکھ لیجئے. بس ان کی ٹیچنگ دیکھ لیجئے. بس لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں، ایسا نہیں کہ جی ہم پالیٹکس میں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. پالیٹکس تو ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں، بندوق رکھتے ہیں، لوگوں کو دھمکاتے ہیں. نہیں صاحب، آپ کی حکومت ہے، آپ حکمران چنتے ہیں. جو حکومت کرنے والا ہے وہ آپ کی پسند ہے، آپ کا انتخاب ہے. اٹھیے، دیکھیے، اگر کہیں کسی جگہ پر ظلم ہوتا ہے تو آپ حق کی بات بتائیے. جب وہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہے اگر وہ دور تک انسانیت کی بات نہیں کرتا تو بس کرسی نکال دیجیے اور دوسری کرسی پہ بٹھا دیجیے. جسے چاہے آپ اپنا حق استعمال کیجیے، آپ اپنا حق استعمال کیجیے کہ ساری دنیا میں کہیں ظلم نہ ہو، کہیں بھی خون خرابہ نہ ہو. ہر چیز جہاں پر بھی ہو وہاں پر سکون ہو، پیس ہو، امن ہو، امن ہو، پیس، امن، سلامتی، شانتی. یہ ہے پیغام. ہر جگہ امن ہو، انسانیت ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو. کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا ادھر جائے، سدھار دے، وہاں کی مدد کرے لوگوں کو. کسی بھی کونے میں ساری دنیا کو الگ میں تقسیم مت کیجیے کہ وہ امریکہ ہے، یہ ہے، وہ. سب انسان ہے. بس ساری دنیا کو یہ انسانیت کا کرۂ ارض، گلوب بنا دیجیے. بس ہر ایک چیز تو انسانیت کو ہم لے کر آئیں گے. امن ساری دنیا پہ پھیلائیں گے. امن جو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے امن چاہیے، پیس چاہیے. سب سے پہلے انسانوں کی فلاح و بہبودی چاہیے. اسی لیے اذان میں کہتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح کے لیے آ جاؤ، ہر ایک انسانیت کے لیے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. ہر ایک انسان کو سکون اور چاہت اور محبت دیجیے. یہ ہے امن. کسی ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کی بات. کیونکہ وہاں پر بھی انسان بستے ہیں، یہاں پر بھی انسان بستے ہیں. جو بھی مذہب ہو وہ بات نہیں ہے. وہاں پر بھی وہی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وہ بھی، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے.
اگر پانی کا ایک باٹل بھی اگر فلسطین میں نہیں جا سکتا تو پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے اپنے دسترخوان پہ لذیذ کھانے کیا ہے یہ کیسے آپ کا حلق کے نیچے کیسے نکلتا ہے؟ حلق کے نیچے کس طرح پانی کا ایک گھونٹ بھی آتا ہے جبکہ معصوم بچے فلسطین میں رو رہے ہیں، فلسطین پہ آگ کے شعلے گر رہے ہیں، کہیں کسی اور جگہ مظلوم لوگ بیٹھے ہیں، کئی ایسی جگہ خطے ہیں افریقہ میں جہاں پر پانی ہے ہی نہیں، وہاں پر ایک مڈل ایسٹ کا یہ پرنس تھا، بادشاہ تھا، وہ وہاں گیا اور کتنے انہوں نے بورویل لگوا دی، ایک ایک بورویل جہاں پر پانی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے جہاں پر پانی کی قلت ہے وہاں پر جا کے ایک بور لگا دیجئے کہ وہ پمپ سے پانی نکال کر پی لے، ایک ایک خطرہ آپ کو جنت کی طرف ملے، ایک ایک خطرے کا حساب ملے گا آپ کو۔ سب انسانوں کا درد اپنے سینے میں رکھیے، ان کا مذہب نہ دیکھیے، ان کس سیکٹ سے، کس تعلق سے، کس ریس سے ہیں، گورے ہیں یا کالے ہیں، کافر ہیں مسلمان ہیں، نہیں، انسان 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 انسانیت۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر تاج فردوسی کو اجازت دیجیے، میرے یہ ویڈیوز ساری دنیا میں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو پہنچائے، کیونکہ میرا مقصد ساری دنیا میں امن، سب انسانیت، انسانوں میں انسانیت اجاگر کرنا ہے، سب کا درد اپنے سینے میں لے کر چلنا ہے۔ اپنے پڑوس سے شروع کیجیے، اپنے پڑوس سے شروع کیجیے، ان کا دیکھیے درد، ان کا غم، ان کا جو بھی پرابلمس ہے۔ اگر یہ کہ ایک شخص اپنے کے پڑوس جو محتاج ہے وہاں پر دیکھ لیجیے تو یہ کمیونٹی صحیح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ایک خطہ ہو جائے گا، ایک ڈسٹرکٹ ہو جائے گی، ایک اسٹیٹ ہو جائے گی، ایک کنٹری ہو جائے گی، پھر دوسرے کنٹری کو بھی چلے جائے گی۔ دیکھیے جتنا جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیجیے، انسانوں کے لیے بہبودی کے لیے، انسانوں کے لیے فلاح کے لیے، اور اللہ سے اس کا اجر خود بخود پا جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔